بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک بہت اہم سماعت تھی جسٹس جواد حسن صاحب کی عدالت کے اندر۔ وہاں پر ہمارے جو ایڈوکیٹ ہیں، ایڈوکیٹ اشتیاق چودھری صاحب، انہوں نے تقریباً 1 گھنٹہ کے قریب انہوں نے دلائل دیے، اور ان کے دلائل کا جو مرکزی محور تھا وہ جو پی ایم سی کا ایکٹ ہے، پاکستان میڈیکل کمیشن کا ایکٹ ہے، جو اس کی انہوں نے صریحاً خلاف ورزیاں کی ہیں، اس کے اوپر آج دلائل ہوئے ہیں۔ اور پھر چونکہ آگے باقی کیسز تھے تو جج صاحب اس کو کل تک ہی کرنا چاہ رہے تھے، چونکہ وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جلد از جلد۔ تو انہوں نے پھر ربیع الاول کی چھٹی کی وجہ سے، 12 ربیع الاول کی چھٹی کی وجہ سے اب ڈیٹ اس کی ہے 20 اکتوبر ویڈنسڈے۔ تو ویڈنسڈے کو دوبارہ اس کی ہیئرنگ ہوگی، اور باقیات جو دلائل ہیں ایڈوکیٹ اشتیاق چودھری صاحب بھی وہ مکمل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی وکلاء، باقی پیٹیشنرز، کچھ اور بچوں نے اپنے طور پر پیٹیشنز فائل کی ہوئی ہیں، تو ان کے بھی دلائل وہ سنیں گے۔ اور اس کے بعد وہ چاہ رہے تھے کہ وہ جلد از جلد، یعنی اگلے آپ کہہ لیں کہ 2 سے 3 دن کے اندر اندر وہ لاہور ہائی کورٹ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ دے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اسلام آباد کے اندر ہم نے جب اپنے دھرنے کی اور اپنی پوری سٹرگل کو، یہ جو ایم ڈی کیٹ اسٹوڈنٹس کو انصاف دلانے کے لیے ہماری پوری سٹرگل اور کوشش رہی، جس میں ہم 22 دن تک ڈی چوک پر ہم نے دھرنا دیا، سٹرگل کی، کوشش کی، تو اب اس جد و جہد کو تیسرے فیز میں آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے انٹر کیا، اور عدالتوں کے اندر ہم اپنی پوری سٹرگل اور کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے کی آج کڑی ہے کہ ہماری طرف سے ایڈوکیٹ اشتیاق چودھری صاحب وہاں پر پیش ہوئے۔ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پر بھی ہماری ایک تو پیٹیشن آلریڈی چل رہی ہے، جس کی ڈیٹ 21 اکتوبر ہے، یعنی تھرسڈے کو وہ لگی ہوئی ہے، جو پہلے سے چل رہی ہے، جس کی 3 سماعتیں میرے خیال میں پہلے ہو چکی ہیں، اب چوتھی سماعت ہوگی۔ 2 مزید وکلاء ہم نے مزید پیٹیشنرز کے ساتھ وہاں پر کیے ہیں، اس میں ایڈوکیٹ عدنان رنداوا صاحب ہیں اور ایڈوکیٹ معظم حبیب صاحب ہیں۔ ان کی جو ہماری پیٹیشنز ہیں وہ بھی لگ چکی ہیں۔ ایک پیٹیشن جو ایڈوکیٹ عدنان رنداوا صاحب والی ہے، اس کی سماعت جسٹس میاں جو ہیں گل اورنگزیب صاحب، ان کی عدالت کے اندر ویڈنسڈے 19 اکتوبر کو ہے، اور ویڈنسڈے 20 اکتوبر کو ہے، اور جو ایڈوکیٹ معظم حبیب والی جو ہے وہ 21 اکتوبر کو لگی ہے۔ تو یہ ہماری آپ کہہ لیں کہ اسلام آباد میں جو ہماری پیٹیشنز ہیں، ایک کی سماعت 20 اکتوبر کو ہے اور دوسری کی سماعت 21 اکتوبر کو ہوگی۔ ایسے ہی جو پشاور کے اندر ایک چل رہی ہے ہماری پیٹیشن، اور ایڈوکیٹ سنگین خان صاحب وہاں پر اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو وہ اس کی پیٹیشن، اس کی جو ہے ڈیٹ، وہ بھی جو 20 اکتوبر ہے، ہیئرنگ کی جو ڈیٹ ہے وہ 20 اکتوبر ہے، اور ویڈنسڈے کو اس کی ہیئرنگ ہے۔ تو یہ ابھی تک کی پوری صورتحال ہے۔ اس میں میں خاص طور پہ یہ بات کہوں گا، ایک بات میں میسج تمام لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے تو ایک سینٹرل پلیٹ فارم بنایا اور پیٹیشنرز کو اکٹھا کیا، ایک پول بنایا پیٹیشنرز کا، اور اس کو ہم نے لاہور میں اور اسلام آباد میں اور اب کراچی کے اندر بھی ایڈوکیٹ جبران ناصر صاحب کے ذریعے وہاں پر بھی جو ہیں پیٹیشنز، ایک نئی پیٹیشن جو ہے وہ عدالت کے اندر چلی جائے گی، اس کی بھی سماعت کی ڈیٹ ہمیں مل جائے گی، وہ آپ کو انفارم کر دیا جائے گا۔ اب یہ پوری ہے عدالتی ایک جنگ ہے، اور آگے جو سمجھ لیں وہ ایک مافیا ہے، اور اس مافیا کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ایک وکیل ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس نے کوشش کی ہے، ابھی تک دیکھنے میں آیا کہ ہر چیز کو وہ کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں، بے شمار لوگ پوچھتے ہیں جی ریکنڈکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، عدالت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ بھئی دیکھیں، ایک بات طے ہے، اب اگلوں نے جو بھی چیزیں کی ہیں، ہمارا جو کیس ہے اس کی گراؤنڈ مضبوط ہے۔ پی ایم سی کے ایکٹ کی وائولیشنز ہوئی ہیں، ٹیسٹ سسٹم کے اندر جو فالٹس اور فلاز تھے، اور جو رزلٹ کے اندر فالٹس اور فلاز آئے، وہ ایک سولڈ پروف کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہائی کورٹ کے اندر آپ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ آپ نے وہاں پر کوئی بات کرنی ہے تو اس کا آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹڈ پروف آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ پروف نہیں ہے تو پھر آپ وہاں پر وہ بات نہیں کر سکتے، اور نہ آپ کی وہ بات وہاں پر سنی جائے گی۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عدالتوں کے اندر ایموشنز وہ جج صاحب نہیں دیکھتے،
وہاں پہ آپ کو جب بھی کوئی یہ بات کرنے لگیں کہ جی لوگ پریشان ہیں یا والدین رو رہے ہیں، بچے ڈپریشن میں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ایموشنل بات نہ کریں، ہمارے ساتھ قانون کی بات کریں، بتائیں کہاں پہ خلاف ورزی ہوئی، کہاں پہ مس کنڈکٹ ہوا، یہ چیزیں۔ تو اس کے اوپر جب دیکھتے ہیں تو کیس ہمارا گراؤنڈ مضبوط ہے، اور اگر گراؤنڈ مضبوط نہ ہوتی تو ہم آپ کو شاید یہ ہوپ بھی نہ دیتے کہ عدالتوں سے یہ انصاف ملے گا۔ اب ہم عدالتوں کے اندر موجود ہیں، یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو پوچھتے ہیں جی کہ کیا ہوگا، دیکھیں عدالت کے اندر ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم نے جب یہ ساری اسٹرگل اور ساری جد و جہد کی، اس کے اندر تو پی ایم سی نے بھی بے حسی کا مظاہرہ کیا، اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے، وزیر اعظم صاحب نے بھی بے حسی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے بات کو نہیں سنا۔ اب بات جو ہے وہ عدالت کے اندر ہے، اور عدالت نے بات سننی ہے، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ کیس کی گراؤنڈ مضبوط ہے، بیس مضبوط ہے، سالڈ پروفس ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے وکلا عدالت کے اندر موجود ہیں۔ تو اب اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری ایفرٹ لگا رہے ہیں آپ کے سامنے، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، اور آج ایک ہمارے وہاں پہ جو کوئٹہ میں پروٹیسٹ کر رہے تھے، وہاں سے ایک نئی بھائی ہیں، ان کی بھی کال آئی تھی کہ وہاں کوئٹہ کے اندر بھی اب انہوں نے جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے وہاں پر بھی اب ایک پیٹیشن جو ہے وہ شاید آج فائل کر دی جائے گی، اگر آج نہیں ہوئی تو پھر کل چھٹی کے بعد پرسوں وہاں پر فائل ہو جائے گی۔ اب تمام ہائی کورٹس کے اندر پیٹیشنز ہیں، اور مشورہ کر کے، پروفس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے وہ جو پیٹیشنز ہیں وہ فائل کی جا رہی ہیں۔ میں ایک چیز یہاں پر آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ابھی بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ پیٹیشنر بننے کے لیے مطلب تیار نہیں تھے اس طریقے سے۔ تو دیکھیں انصاف لینے کے لیے، حق لینے کے لیے عدالت، مطلب دیکھیں چلیں ٹھیک ہے لوگ بڑی تعداد میں پروٹیسٹ کے اندر نہیں آئے، لیکن عدالت کے اندر تو ہم جا سکتے ہیں۔ میں ابھی بھی آپ لوگوں کو کہتا ہوں، جو بندے افورڈ کر سکتے ہیں، وہ ملتان میں رہتے ہیں، وہ بہاولپور میں رہتے ہیں، وہ کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں، آپ کے قریب ترین جو بھی ہائی کورٹ کا بینچ کوئی بیٹھتا ہے، ایک وکیل کریں اور جا کے اپنی پیٹیشن فائل کر دیں۔ ہم نے جو مرکزی سطح پہ پیٹیشنز ہائی کورٹ میں فائل کی ہیں وہ تو ہم نے کی ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں، جو آپ کے قریب ہائی کورٹ کا بینچ ہے آپ جائیں، آپ اپنی جو ہے پیٹیشن وہ ضرور فائل کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے یہ چیز جو ہے وہ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں کورٹ کے اوپر کہ کتنے لوگ پیٹیشنر آئے، اگر اتنے اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے تو کتنے لوگ پیٹیشنر بنے۔ تو یہ میں نے جب ہمارا پروٹیسٹ ڈی چوک پہ چل رہا تھا اس دوران بھی میں نے یہ ساری بات کی تھی کہ آپ جائیں اور ہر اسٹوڈنٹ جا کے کوشش کرے کہ وہ پیٹیشنر بن جائے۔ بہرحال اب جب ہم نے یہ سارا کیا ہے تو لاہور کے اندر اور جو اسلام آباد ہے وہاں پر ہم نے پیٹیشنرز اور بھی ساتھ ملائے ہیں، اور عدالت کے اندر اب یہ انشاءاللہ تعالی چیزیں ہوں گی اور ڈسکس ہوں گی، اور عدالت سے ہمیں انصاف ہی کی امید ہے، چونکہ گراؤنڈ مضبوط ہے اور انشاءاللہ انصاف عدالت کرے گی بھی۔ اور ایک چیز اور بھی میں یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک ہائی کورٹ کا دوسری ہائی کورٹ کی ججمنٹ پہ اثر نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کی کوئی ججمنٹ ہے اس کا اسلام آباد پہ کوئی اثر نہیں، ہر جج انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اپنا فیصلہ خود دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایٹ دی اینڈ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ فیصلہ دونوں صورتوں میں ہم ہائی کورٹ میں انشاءاللہ جیتیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ لوز کرتے ہیں تو فیصلہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے اندر ہونا ہے، وہ آخری جگہ ہے جو پورے پاکستان کے لیے قابل قبول ہوتی ہے، اور وہیں پر یہ چیزیں جانی ہیں۔ تو یہ ہم نے جنگ کو سپریم کورٹ تک لے کے جانا ہے۔ لیکن میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حق کی جد و جہد، انصاف کی جد و جہد میں پیچھے نہ رہا کریں، گھبرایا نہ کریں، کوئی منہ میں نہیں ڈال لیتا۔ ہم نے فرنٹ پہ آ کر پوری جد و جہد اور اسٹرگل کی ہے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، اور انصاف کے لیے کھڑے ہونے والوں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ تو اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں، دوسروں پہ انحصار نہیں کرتے ہوتے کہ یار چلیں کچھ لوگ چلے گئے ان کی بیس پہ ہو جائے گا، نہیں، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کا چراغ جلائے، اپنے حصے کی جو ہے وہ آواز بلند کرے، اپنے حصے کے لیے وہ جناب اپنے حصے کی جنگ لڑے انصاف کے لیے۔
تو یہ میری گزارش ہے، انشاءاللہ یہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ہم جائیں گے، سپریم کورٹ تک پہنچیں گے، وہاں پر بھی ہم اپنی کوشش کریں گے، اسٹرگل کریں گے، اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم ہوپ فل ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم ہوپ فل ہیں، ہمارا گراؤنڈ مضبوط ہے، ہمارے کیس کی بنیاد مضبوط ہے، پروفس ہمارے پاس سالڈ ہیں، انشاءاللہ ہمارے حق کے اندر ہی فیصلہ آئے گا۔ اور یہ میں وہاں پہ بھی یہ بات کہتا رہا ہوں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ اچھے وکیل نہیں کر سکیں گے پی ایم سی والے، اور شاید یہ سپریم کورٹ تک نہیں آئیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم سپریم کورٹ تک بھی جائیں گے۔ یہ جو پیرنٹس ایکشن کمیٹی بنی اور ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ بنا، اس اکاؤنٹ کے اندر جو بھی اس کی صورتحال ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی، اور اس صورتحال کے مطابق انشاءاللہ تعالی آپ کو آگہی آج جو پیرنٹس ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ ویڈیو کی صورت میں بتا دیں گے کہ کتنے ابھی تک اس کے اندر فنڈز ہیں، تو اس میں سے کتنے ہائی کورٹ کے اوپر ابھی تک ہمارا وکلا کے اوپر خرچہ ہے، تو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وکیل بھی ظاہری بات ہے کریں گے، اگر ہم جیتتے ہیں تو پی ایم سی والے تو پھر آگے تک جائیں گے نا، وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، تو دونوں صورتوں میں سپریم کورٹ کے اندر بات جانی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اپنی ایفرٹ کریں، جنہوں نے ابھی تک کنٹریبیوٹ نہیں کیا وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تسلی رکھیں، اور انصاف جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گا، ہم انصاف لیں گے، اور انصاف لے کر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سرخرو ہوں گے۔ اور بعض بچے پوچھتے ہیں جی کیا ہم ریکنڈکٹ ہوگا، کیا ہم تیاری شروع کریں، تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے میری جو ہے گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ دیکھیں، اپنے آپ کو بکس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، ان ٹچ رہیں، ٹھیک ہے۔ میں تو یہی کہوں گا، میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر سکتا جس کے اندر امید نہ ہو، جس کے اندر یعنی ڈھارس نہ ہو، تو میں تو ہوپ فل ہوں، اور میں ہوپ فل نہ ہوتا تو شاید میں ایفرٹ نہ کر رہا ہوتا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور اگر میں یہ سمجھتا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، ہم انصاف کے ساتھ نہیں کھڑے، تو ہم یہ ساری ایفرٹ جد و جہد نہ کرتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری ایفرٹ، یہ ساری جد و جہد اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے، حق مارا گیا ہے بچوں کا، اور بلنڈرز ہوئے ہیں پی ایم سی کی طرف سے، اگر ان بلنڈرز کا راستہ نہ روکا گیا تو یہ بلنڈرز آئندہ سال بھی ہوں گے، اور آئندہ سالوں میں بھی اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس افیکٹ ہوں گے۔ تو ان بلنڈرز کا راستہ روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا راستہ اسی سال روکا جائے، اور ان کے یہ پورے سسٹم جو ٹیپس کا سسٹم تھا، جو پی ایم سی نے یہ پورا نظام دیا، جس کے ذریعے مطلب آپ کہہ لیں کہ لاکھوں کی تعداد میں بچے، 1,94,000 بچے متاثر ہوئے اور ان کا حق مارا گیا، اس پوری چیز کو لے کر ہم نے یہ پوری جد و جہد کی ہے، اور اس جد و جہد کو کر رہے ہیں۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ ناانصافی ہوئی، اور جب ناانصافی ہوئی ہے تو پھر اس ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا ہمارا فرض بنتا ہے، رزلٹ جو بھی نکلے اس ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا ہمارا فرض بنتا ہے، تو اس ناانصافی کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے، کھڑے رہنا ہے انشاءاللہ تب تک جب تک انصاف نہیں ملتا، اور انشاءاللہ اس جد و جہد کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ اور جیسے یہ بات کی تھی کہ یہ ہم اس معاملے سے نپٹ جائیں، پی ایم سی کے خلاف ہماری ملک گیر جد و جہد جاری رہے گی، اور ان کے جو بلنڈرز ہیں، اور یہ جو پاکستان کے انڈر میڈیکل کے پروفیشن کو تباہ کرنے کا جو پورا ان کا ایک منصوبہ ہے، اس کے خلاف ہم نے اپنا سٹینڈ لینا ہے، ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی جد و جہد کرنی ہے، اور اس جد و جہد کو انشاءاللہ آنے والے اسٹوڈنٹس، آئندہ سالوں میں آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اس جد و جہد کو کھولنا ہے، اور اس جد و جہد کو انشاءاللہ تعالی کامیاب کرنا ہے۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی، ایک ویڈیو پہلے ہمارے پیج کے اوپر لگی ہے ایڈوکیٹ اشتیاق چودھری صاحب کی، اس میں انہوں نے رداد بتائی تھی، اس کا کچھ حصہ میں نے بھی کہ پی ایم سی کے ایکٹ کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر آج ساری بات ہوئی تھی، باقی تمام پروفس کے اوپر انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ میں پرسوں بات ہوگی، اور کنکلوڈ کرتے ہوئے اسلام آباد میں 20 اکتوبر کو بھی ہے ایک پٹیشن کی ہیئرنگ، اور پھر یہ تمام پٹیشنز کی جو ایک مکمل ہیئرنگ ہے وہ 21 کو انشاءاللہ اسلام آباد جو ہے ہائی کورٹ میں میاں گل اورنگزیب صاحب کے پاس ہوگی، اور ایسے ہی پشاور کے اندر بھی جو ہیئرنگ ہے وہ ہیئرنگ ویڈنسڈے 20 اکتوبر کو ہونے جا رہی ہے، وہاں پر بھی ہے۔ کراچی کی پٹیشن کی بھی ڈیٹ آئے گی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ تو میں آپ سب سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ دعا بھی کریں انشاءاللہ تعالی،
دعاؤں سے بھی مقدر بدلتے ہیں۔ اللہ خیر کرے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔